السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہی ہوں گے۔ آئیے آج ہم لوگ فارسی کی دوسری سے چوتھا سبق پڑھتے ہیں۔ درس نمبر 4، درس نمبر 4 کہہ لیجئے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یارے ہما کس باش تا محتشم گردی، تمام لوگوں کا دوست ہو جا، تمام لوگوں کا دوست ہو جا تاکہ تو شان و شوکت والا ہو جائے۔ تمام لوگوں کا دوست ہو جا تاکہ تو معزز ہو جائے۔ معزز کہیے محتشم کو یا شان و شوکت والا کہیے، بات ایک ہی ہے۔ تمام لوگوں کا دوست ہو جا تاکہ تو معزز ہو جائے، شان و شوکت والا ہو جائے۔ بر زیر دستاں شفقت کن تا بے رہی۔ زیر دستاں کا معنی ہے کمزور لوگ، اور بر کا معنی آپ جانتے ہی ہیں، بر کا معنی پر ہوتا ہے۔ بر زیر دستاں شفقت کن تا بے رہی، کمزور لوگوں پر شفقت کر تاکہ تو چھٹکارا پا جائے۔ تا بے رہی تاکہ تو چھٹکارا پا جائے۔ در کارہا آہستگی کن تا شیطان بر تو ظفر نیابد۔ در کارہا تمام کاموں میں آہستگی اختیار کر، تمام کاموں میں آہستگی اختیار کر یا تمام کاموں میں آہستگی سے کر، تاکہ شیطان تجھ پر کامیابی نہ پائے۔ تا شیطان بر تو ظفر نیابت، تاکہ شیطان تجھ پر کامیابی نہ پائے۔ دلہا را دریاب تا خوشنودی حق یابی۔ دلہا را دریاب تا خوشنودی حق یابی، دلوں کی دلجوئی کر تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تو پائے۔ دلوں کی دلجوئی کر تاکہ حق کی خوشنودی تو پائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تو پائے۔ بدخوئی را ترک دہ تا عیش بر تو تلخ نگردد۔ بدخوئی را ترک دہ تا عیش بر تو تلخ نگردد، بری عادت کو چھوڑ دے تاکہ زندگی تجھ پر کڑوی نہ ہو جائے۔ تا عیش بر تو تلخ نگردد، تاکہ زندگی تجھ پر کڑوی نہ ہو جائے۔ بری عادت کو چھوڑ دے تاکہ زندگی تجھ پر کڑوی نہ ہو جائے۔ در معاملہ سخت مپیچ تا خستہ نہ گردی۔ تمام معاملات میں سختی مت کر تاکہ تو ذلیل نہ ہو۔ معاملے میں سختی مت کر تاکہ تو ذلیل نہ ہو۔ یہ پیچیدن مصدر سے لپیٹنا ہوتا ہے، اسی سے مپیچ ہے مت لپیٹ یا مت لپٹ، یعنی مطلب وہی ہے کہ سختی معاملے میں سختی مت کر، سختی مت لپیٹ۔ لفظی ترجمہ ہوگا کہ معاملے میں سختی مت لپیٹ، یعنی سختی مت کر، معاملے میں سختی مت کر تاکہ تو ذلیل نہ ہو۔ با ہما آسانی کن تا بے رہی، تمام کاموں میں آسانی کر تاکہ تو چھٹکارا پا جائے۔ درستی بگزار تا نزدیک ہما دوست گردی۔ درستی بگزار، سختی کو چھوڑ دے، تا نزدیک ہما، تاکہ تمام لوگوں کے نزدیک، دوست گردی، تاکہ تمام لوگوں کے نزدیک تو دوست ہو جائے۔ سختی چھوڑ دے تاکہ تمام لوگوں کے نزدیک تو دوست ہو جا۔
از خود طلب اگر جواں مردی، خود سے طلب کر اگر تو جوان مرد ہے، خود سے طلب کر اگر تو جوان مرد ہے۔ حق را یاد کن تا دلے تو سیاہ نہ گردد، اللہ کو یاد کر تاکہ تیرا دل سیاہ نہ ہو جائے، تیرا دل کالا نہ ہو جائے۔ حق کو یاد کر تاکہ تیرا دل کالا نہ ہو جائے۔ درماندگاں را دریاب دا باز نمانی، درماندگاں کا مطلب، ماندگاں کا مطلب ہوتا ہے کمزور لوگ۔ درماندگاں کمزوروں کی دلجوئی کر، دریاب کمزوروں کی دلجوئی کر، تاباز نمانی تاکہ تو پیچھے رہ نہ جائے، کمزوروں کی دلجوئی کر تاکہ تو پیچھے نہ رہ جائے۔ جزے حق میں اندیش اگر طالبی، حق کے علاوہ مت سوچ اگر تو سچا طلبگار ہے۔ جزے حق میں اندیش، جزے حق کے علاوہ میں اندیش مت سوچ اگر طالبی، اگر تو سچا طلبگار ہے۔ خلاف ترک دہ تا بسلامت مانی، خلاف ترک دہ تا بسلامت مانی، لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے، اختلاف کو چھوڑ دے تاکہ تو سلامتی سے رہے۔ لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے تاکہ تو سلامتی سے رہے۔ از حکم سر متاب تا عاصی نہ شوی، از حکم سر متاب تا عاصی نہ شوی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ مت موڑ تاکہ تو گنہگار نہ ہو جائے۔ از حکم یعنی حکم سے، سر متاب سر مت چمکا تاکہ تو گنہگار نہ ہو جائے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ مت موڑ تاکہ تو گنہگار نہ ہو جائے۔ کی با تو بدی کنت باوے نیکی کن، وہ شخص جو تیرے ساتھ بدی کرے، برائی کرے، باوے نیکی کن تو اس کے ساتھ نیکی کر۔ کتنی پیاری بات انہوں نے کہا ہے۔ کی باتو بدی کنت باوے نیکی کن، وہ شخص جو تیرے ساتھ برائی کرے، باوے نیکی کن تو اس کے ساتھ نیکی کر۔ آگے دیکھیے، با قافلہ رو کی رہزنا بسیار ان و دشمنا درکار، قافلے کے ساتھ جا، با قافلہ رو قافلے کے ساتھ جا، کہ رہزنا بسیار کہ ڈاکو بہت ہیں، کہ رہزنا بسیار ان کہ ڈاکو بہت ہیں، و دشمنا درکار اور دشمن جو ہے گھات میں ہیں، اکیلے مت جاؤ۔ بات سمجھ میں آئی؟ سفر کرنا ہے تو اکیلے مت جانا۔ حضرت امام غزالی فرما رہے ہیں کہ قافلے کے ساتھ جاؤ، تنہا مت جاؤ، اس لیے کہ ڈاکو بہت ہیں راستے میں اور دشمن گھات میں ہیں۔ اسی پر ہم اپنا یہ سبق ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔